صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، آج حضرت خواجہ جلال الدین مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ غباوت اور کند ذہنی کا علاج، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے جو پڑھائی میں تھوڑے کمزور ہیں، کند ذہن ہیں یا غبی ہیں، ان کے غباوت اور کند ذہنی کے حوالے سے روحانی علاج۔ اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو تو تازہ روٹی پکا کر بنا کر اس پر اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی، اسم ذات، اسم جلالت یا اللہ انگلی کے ساتھ 7 مرتبہ یا اللہ لکھیں، اور پھر 21 دن تک یہ عمل کریں، یعنی روزانہ روٹی بنا کر 7 مرتبہ انگلی سے یا اللہ لکھ کر 21 دن تک بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ بچے کی کند ذہنی اور غباوت ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، غباوت اور کند ذہنی کا روحانی علاج۔ اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو تو تازہ روٹی بنا کر پکا کر اس پر اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اسم جلالت یا اللہ انگلی کے ساتھ 7 مرتبہ لکھیں اور 21 دن تک یہی عمل کریں۔ 21 دن تک روزانہ تازہ روٹی بنائیں، 7 مرتبہ انگلی کے ساتھ یا اللہ اس پر لکھیں اور بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ اس بچے کی کند ذہنی اور غباوت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو ضرورت ہے بچوں کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی اگر کوئی یادداشت کی کمی کا معاملہ ہے تو بالکل یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اوراد و وظائف میں معمول میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے مسلمان، کسی ایک مسلمان بھائی، ایک مسلمان بہن، ایک فرد کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، مسلمان فرد کا، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم حق، عالم ربانی، عالم ظاہر، عالم باطن، عالم دین، عالم قرآن، عالم حدیث، عالم سنت اور فقیہ اور عظیم صوفی درویش، صوفی شاعر، کئی آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ علم اس کائنات میں حقیقت میں بہت بڑی دولت ہے، یوں کہا جائے کہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو بے جا نہ ہوگا، یہ علم ہی ہے کہ جس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام کو، تو اسی علم کی بدولت۔ اور علم حقیقت میں، علم وہ ہے جو علم نافع ہے، جو نفع مند علم ہے، اور اس میں پھر کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ ظاہری انسان کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو نفع حاصل ہوتا ہے، انسان کے ظاہری معاملات میں نافع ہو، بالکل وہ بھی ٹھیک ہے۔ بالخصوص روحانی نفع کا باعث ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان جس علم سے حاصل ہو وہ سب سے اعلیٰ علم ہے، علم معرفت، علم باطن، علم احسان، علم تصوف۔ پھر جس سے بندہ مومن کا اخلاق اور کردار بہتر ہو، علم الاخلاق، علم الآداب، اور پھر قرآن و سنت کا علم، یہ بھی سب سے اعلیٰ علم ہے۔
شریعت کا علم، علم فقہ، یہ بھی اعلیٰ علم ہے، یعنی وہ علم جو اسلام، قرآن، حدیث، فقہ، سنت، اخلاق، کردار کے حوالے سے ہو، یہ سب سے اعلیٰ علم ہے۔ پھر آج کے ماڈرن علوم، بالکل ضرورت ہوتی ہے اس کی، یہ بھی ضروری ہیں اور قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں۔ عالم اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن و سنت، حدیث اور فقہ کا علم رکھنے والا اور اللہ کی معرفت کا علم رکھنے والا، اس کا درجہ بلند ہے اس عام شخص سے جو بے علم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور ان کے درجات مزید بلند فرما دے گا۔ اس دنیا میں بھی ان کے درجات بلند ہیں، کل روز محشر بھی ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے جو ایمان والے بھی ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر علم کی دولت بھی ہے تو پھر سونے پہ سہاگا کے دوہرے درجات ان کے لیے، رفع درجات، بلندی درجات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ تو سب ظاہری بات ہے، جو اللہ کی معرفت اور پہچان رکھتا ہے تو جو ذات بلند ہوگی اس کی معرفت اور پہچان اور اس کا علم، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا علم رکھنے والا، اس کی معرفت، اس کی پہچان کا علم رکھنے والا، وہ عالم بھی زیادہ مرتبے والا ہوگا۔ قرآن حدیث بلند ہیں تو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا بھی بلند مرتبے والا ہوگا۔ فقہ یعنی شریعت کا علم جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوتا ہے وہ بھی بلند علم ہے، اعلیٰ علم ہے، تو اس کا علم اختیار کرنے والا، حاصل کرنے والا، وہ بھی اعلیٰ مرتبے والا۔ تو یوں ہی درجہ بدرجہ۔ بہرحال علم جو نافع ہے، نقصان دہ نہیں انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ عام علوم حاصل کرنا فرض کفایہ ہیں، یعنی مسلمان معاشرے کے کچھ لوگ بھی حاصل کر لیں مسلمانوں کے لیے۔ اب ہر ایک تو سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، اگر مسلمانوں میں سے چند ایک سائنٹسٹ بن جائیں تو دیگر کی طرف سے یہ علم جو ہے حاصل کرنے کا فریضہ جو ہے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یوں کہہ لیجئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دیگر ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ڈاکٹر بشیر سلطان، اس طرح کے جو ڈاکٹرز تھے، اسی طرح آگے چند لوگ اسی طرح علم حاصل کرتے جائیں اٹامک انرجی کے حوالے سے، اور مسلمانوں کے اٹامک ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتے رہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، باقی کی طرف سے بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سبھی گناہ گار ٹھہریں گے۔ یہ تو ہے عام علوم، ان میں بھی علوم اخذ کرنا مختلف فیلڈز کے مختلف مسلمان لوگوں کے لیے وہ فرض کفایہ ہے، ضروری ہے وہ بھی۔ لیکن جو فرض علوم ہیں ان میں قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم ہیں۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ فرض علم کا سیکھنا فرض ہے، واجب علم، فرض جو چیزیں ہیں ان کا علم سیکھنا بھی فرض، جو چیزیں واجب ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی واجب، جو چیزیں سنت ہیں ان کا علم سیکھنا بھی سنت، جو چیزیں مستحب ہیں ان کا علم سیکھنا بھی مستحب۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی فرائض ہیں، نکاح، طلاق، جو معاملات آگے پیش آتے ہیں، یہ نکاح بھی بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، عام طور پہ سنت ہوتا ہے۔ تو ان تمام معاملات کا علم حاصل کرنا کہ قرآن و سنت کے مطابق، جسے فقہ ہم کہتے ہیں، فقہی معاملات کیا ہیں، یہ جیسے جیسے تجارت ہے، دیگر معاملات ہیں، جیسے جیسے یہ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں، ان معاملات کے پیش آنے سے پہلے ان کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو یوں جو علوم فرض ہیں، واجب ہیں، ان کے جاننے والے وہ اعلیٰ درجے پر ہیں، اور جو ان میں پھر مزید گہرائیوں تک پہنچنے والے ہیں وہ مزید ان کے مراتب اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قرآن و سنت، فقہ، تصوف، اس کے علوم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ اور پھر آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے روایات میں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے ہیں، صدیقی ہیں۔ اور پھر ولادت با سعادت کا ذکر کیا جائے تو 6 ربیع الاول 604 ہجری
1207 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب خوارزم کا بلخ بخارا کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا علاقہ وخش جو غالباً تاجکستان میں موجود ہے، موجودہ تاجکستان میں، اور اس علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب ولادت باسعادت کن کے ہاں ہوئی، آپ کا پورا نام کیا ہے، سلسلہ نسب کیا ہے، اس حوالے سے آپ کا اسم گرامی ہے محمد، والد گرامی ان کا نام بھی محمد، اور غالباً وہ بہاؤدین کے نام سے معروف ہیں، محمد بن محمد اور بن حسین، حسینی، خطیبی، بکری، بلخی، یہ آپ کا نام، آپ کے والد، آپ کے دادا، ان کا نام، اور جلال الدین یہ آپ کا لقب بھی ہے، اور یہی آپ کے نام کا حصہ بن گیا، مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ رحمہ۔ پھر مولانا روم یا صرف مولانا کے نام سے آپ اپنے دور میں مولانا کے نام سے بڑے معروف ہوئے، مشہور ہوئے، اور جواہر مضیہ میں آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح موجود ہے: محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی اس طرق سے، اس سلسلہ نسب سے آپ کے یہ جو آباء و اجداد کے نامی اس میں اسماء گرامی ہیں، اس سلاسل آپ کا جو شجرہ نسب ہے، اس شجرہ نسب سے آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، صدیقی ہیں۔ بہرحال آپ کے جو والد گرامی، پر دادا یہ بھی علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ سپہ سالار بھی رہے، جرنیل بھی رہے، کمانڈر بھی رہے۔ آپ کے والد گرامی خود عالم دین بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، درویش بھی تھے، مولانا محمد بہاؤدین علیہ رحمہ۔ تو اس حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے تمام علوم، بالخصوص ابتدائی تمام علوم جو ہیں وہ اپنے والد گرامی مولانا محمد بہاؤدین علیہ رحمہ سے حاصل کیے، جو صاحب علم و فضل بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے۔ چونکہ آپ کا وطن جو ہے ابتدائی وطن بلخ بخارا ہے، تو یہیں پر آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ پھر ابتدائی تعلیم کے بعد چونکہ آپ کے والد گرامی انہوں نے آپ کو ابتدائی تعلیم دی، اس کے بعد انہوں نے اپنے مرید سید برہان الدین علیہ رحمہ ان کے سپرد آپ کو کر دیا، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، اور آپ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معلم اور اتالیق ٹھہرے۔ اکثر علوم جو ہیں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمٰن کو مولانا سید برہان الدین علیہ رحمہ ان سے حاصل ہوئے، اور اپنے والد گرامی کی حیات تک، ان کے وصال سے پہلے تک مولانا جلال الدین علیہ رحمہ انہی کی بارگاہ میں حاضر رہے، انہی سے علوم اخذ کرتے رہے۔ جب 639 ہجری میں ان کے والد گرامی مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا وصال ہوا، تو پھر آپ نے شام جانے کا ارادہ کیا، اور شام کا پھر سفر اختیار کیا۔ شروع میں حلب جو شام کا ایک شہر ہے، یہاں مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین علیہ رحمہ سے شرف تلمذ حاصل کیا، یعنی مولانا کمال الدین علیہ رحمہ جو اس دور کے بہت جید عالم تھے، ان سے قرآن و حدیث، فقہ، عقلی نقلی تمام علوم جو ہیں وہ اخذ کیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علمی کمال، اوج کمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ طالب علمی کے ہی دور میں لوگوں کے مسائل حل کرتے، بالخصوص جب آپ نے علم میں کمال حاصل کر لیا تو آپ اپنے دور کے اکابر علماء میں شامل تھے، اور فقہ اور تقابل ادیان، مذاہب، مختلف مذاہب کے درمیان پڑھنا، پھر فقہی مذاہب جو ہیں 4، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس حوالے سے آپ مکمل عبور رکھتے تھے، یعنی بہت بڑے فقیہ تھے۔ اگرچہ اس پہلو کے حوالے سے عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی کہ آپ اتنے بڑے عالم اور فقیہ تھے کہ تمام مذاہب کا آپ مکمل علم رکھتے تھے۔ پھر ان کے علاوہ دیگر علوم جو ہیں ان میں بھی کامل مہارت آپ کو حاصل تھی، حتیٰ کہ دوران طالب علمی، یعنی ابھی آپ اسٹوڈنٹ تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے، ظاہری باطنی علوم حاصل کر رہے تھے،
عصری علوم حاصل کر رہے تھے، عقلی اور نقلی علوم حاصل کر رہے تھے، تو اس دوران پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل، مشکل سے مشکل مسائل جو ہیں ان میں بھی علماء وقت آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو پھر جب آپ نے علوم حاصل کر لیے، پھر آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، وہ ایک واقع سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جب علوم حاصل کر لیے تو پھر آپ نے کم از کم 30 سال تک قونیہ میں رہ کر، جو سلجوقی سلطان تھا، سلجوقی حکمران اس دور میں، سلجوقی سلطان حکمران، اس نے آپ کو قونیہ آنے کی دعوت دی، آپ قونیہ تشریف لے گئے، وہاں پر سلطان بھی آپ سے فیض یاب ہوا، اس نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ قونیہ کے لوگوں نے 30 سال تک آپ سے علم و فضل حاصل کیا، اور پھر اس دوران میں آپ کا معاملہ یہ تھا کہ دور دراز سے تلامذہ، اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے، آپ سے علوم حاصل کرتے، اور آپ ایک دن اپنی درسگاہ میں علوم پھیلانے میں مصروف ہیں، آپ کے تلامذہ، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، اور بڑی ادق اور مشکل کتب جو ہیں اور مشکل مسائل جو ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے، ان پر کلام فرما رہے ہیں، سامنے آپ کی کتابیں کھلی ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ پرنٹنگ پریس تو ہوتی نہیں تھی، پرنٹنگ پریسز کا تصور ہی نہیں تھا، اور چھاپا کھانا جسے کہتے ہیں اردو میں، کتابیں پرنٹ نہیں ہوتی تھیں، کمپوز نہیں ہوتی تھیں، چھپتی نہیں تھیں، بلکہ قلمی نسخے ہوتے تھے، ہاتھوں سے لکھے جانے والے نسخے، جو قلم اور روشنائی سے لکھے جاتے تھے، قلم کے ساتھ اور روشنائی جسے انک کہہ لیں اس کے ساتھ لکھے جاتے تھے قلمی نسخے، اور وہ کافی محنت طلب کام ہوتا تھا، اور قلمی نسخے جو چند ایک ہوتے تھے، تو آپ کے سامنے وہی قلمی نسخے پڑے ہیں، آپ کے تلامذہ موجود ہیں، آپ پیچیدہ ادق مشکل مسائل پر کلام کر رہے ہیں، اس میں منطق، فلسفہ، حکمت سے مراد یہ میڈیسن نہیں بلکہ حکماء، فلاسفہ جو ارسطو، بقراط، افلاطون، اور پھر اس سے چلتا ہوا یونانی علوم آگے عربی میں منتقل ہوئے، فارابی، اور اس طرح یہ علوم، حکماء جو عقلی علوم پر بحث کرتے تھے، اہل مناطقہ جو منطقی علوم پر لاجک پر گفتگو کرتے تھے، فلسفہ، فلسفے کی گتھیاں سلجھانا، تو یہ بظاہر انہیں بہت خشک علوم کہا جاتا تھا، اور یونان کے خطے کے حوالے سے یہ خشک خطہ ہے۔ بہرحال ان علوم پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، تلامذہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، وہ کتب بھی سامنے پڑی ہیں جن میں وہ علوم موجود ہے، مخطوط قلمی نسخے۔ شاہ شمس تبریزی علیہ رحمہ آپ کے پاس آتے ہیں، اور آ کر آپ کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں، اور پھر صاحب پوچھتے ہیں کہ این چیست، یہ کیا چیز ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام کوئی درویش ہے، اور یہ ہمارے معاملے میں خلل ڈالنے کے لیے آگے ہیں۔ حقیقت نہیں جانتے تھے شاہ شمس تبریزی علیہ رحمہ کی، شمس الدین تبریزی علیہ رحمہ کی۔ تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ این علم است تو نمی دانی، کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، ظاہری علم۔ تو شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شمس الدین تبریز علیہ رحمہ، آپ نے وہ کتابیں اٹھائیں، اور قریب ہی ایک حوض تھا، ایک تالاب تھا، اس میں پھینک دیں۔ جب مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ آپ کے تلامذہ نے یہ دیکھا تو ظاہری بات ہے غصے میں آئے ہوئے کہ بڑے حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہمارا کل علم کا جو اثاثہ تھا وہ تو اب پانی کی نظر ہو گیا، اور چونکہ وہ روشنائی سے، جسے سیاہی بھی کہتے ہیں، اس سے لکھی گئی کتابیں تھیں، اور وہ پانی میں تو بالکل مٹ جانا تھا سب کچھ۔ اب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میرا تو تمام علم جو ہے پانی کی نظر ہو گیا۔ تو اس موقع پر شمس الدین تبریزی علیہ رحمہ آپ نے حوض میں، پونڈ میں، تالاب میں اپنا ہاتھ ڈالا، جو کتابیں اس میں پھینکی تھیں وہ باہر نکالیں۔ جب باہر نکالیں تو کسی قسم کا کوئی پانی بھی
ان پر نہیں ہے، اور کھولیں تو بالکل اسی طرح موجود ہیں، خشک ہیں، ساری لکھائی موجود ہے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، تعجب کیا کہ یہ کیا، اور کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس الدین تبریزی علیہ رحمہ نے فرمایا این علم است تو نمی دانی، کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، بس یہ فرمایا اور چل پڑے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی کہ میں اتنا بڑا عالم، فقیہ اور اتنے علوم، اور میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، یہ علوم حقیقت یہ قرآن و حدیث اور فقہ کا علم کمال علم ہے، اس سے بڑھ کر تو عقیدے کا علم ہے، یعنی اللہ کی ذات صفات کا علم، توحید، رسالت، یہ علوم، ورنہ قرآن و حدیث کا علم سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ عقیدہ بھی اسی قرآن و حدیث سے اخذ ہوتا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ مجھے اپنے علم پر ناز تھا، تو یہ علم تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور میرا علم تو جب وہ اگر دھل جاتا تو میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، اور ان کے پاس تو وہ میرے والا علم بھی پانی میں ڈالنے کے باوجود صحیح سلامت موجود ہے، اور جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا وہ علم کیسا ہوگا؟ وہ علم باطن، وہ علم الاسرار، وہ رازوں کا علم، وہ اسرار کا علم، وہ علم لدنی جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو بس پڑھانا چھوڑا، اور شمس الدین تبریزی علیہ رحمہ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب ان کی تلاش میں نکلے تو بڑی تلاش بسیار کے بعد انہیں پایا، اور پھر ان کے ہاتھ پر دست مبارکہ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد پھر وہ علم حاصل ہوا کہ جس علم کا خلاصہ پھر مثنوی مولانا روم ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، مولانا خالد نقشبندی علیہ رحمہ عراق میں گزرے، نقشبندی مجددی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے سلسلے کو جنہوں نے عراق میں اور ترکی میں اور یورپ میں اور افریقہ میں ترویج دی، پھیلایا، وہ عالم دین بھی تھے اور بالخصوص اللہ کے ولی بھی۔ تو ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ ان کے علوم بھی اسی طرح ایسے علوم تھے جو علم لدنی کے حامل تھے، اور ان سے بھی پھر بڑے بڑے علماء وقت نے فیوز و برکات پائے۔ بہرحال اسی طرح شیخ سید عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ امی تھے، بظاہر کسی سے نہیں پڑھا تھا، افریقہ کے رہنے والے تھے، عربی تھے، سادات میں سے تھے، عربی جانتے تھے، لیکن قرآن اور بالخصوص حدیث مبارکہ کے حوالے سے علماء وقت، محدثین ان کے سامنے ان کے پاس آتے اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے پوچھتے کہ یہ حدیث اس کی صحت کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے اور وہاں سے علم حاصل کرتے، حتیٰ کہ سید شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ بعض کا آپ کے علم کا امتحان لینے کے لیے بعض لوگ علماء آپ کے سامنے قرآن کی آیت، حدیث مبارکہ اور عام عربی جملے اکٹھے بولتے، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں سے قرآن نے پاک کیا ہے، حدیث مبارکہ کیا ہے، عام عربی جملہ کیا، آپ بتا دیتے یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ تمہارا اپنا قول ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اولیاء اللہ پر ہوتا ہے، علم لدنی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس علم لدنی کو پھر شمس الدین تبریزی علیہ رحمہ سے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے سیکھا، اور آپ خود پھر مثنوی مولانا روم لکھی، فیہ ما فی لکھی، دیوان شمس تبریزی جو آپ ہی کا دیوان ہے، آپ کے مرشد گرامی کے حوالے سے ان کے نام سے معروف ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ آپ کو چونکہ مولوی کے نام سے مولانا یا مولوی کے نام سے مشہور تھے، اور مولوی کا معنی ہوتا ہے مولا سے ملانے والا، اللہ سے ملانے والا، قرآن، حدیث، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہ مولوی تو مولائے روم بنا ہی نہیں اس وقت تک، تا غلامی شمس تبریزی نہ شد، جب تک شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غلام نہیں بنا، جب تک ان سے علوم، ان سے فیوز و برکات نہیں پائے،
اس وقت تک تو میں مولانا روم بن ہی نہیں سکا۔ تو یہ حقیقت ہے، جو حقیقی اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن و حدیث کے علوم سے بھی وہ بہرہ ہوتے ہیں، فقہ سے بھی بہرہ ہوتے ہیں، ظاہری علوم سے بھی، اور علم لدنی بھی اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جس کا ذکر سورہ کہف میں سیدنا خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ صحابہ کرام بھی اس کے حامل تھے، اہل بیت کرام بھی حامل تھے، اور اولیاء کاملین صالحین بھی اس کے حامل ہیں۔ تو بہرحال جب آپ کو یہ علم حاصل ہوا تو پھر آپ نے مثنوی مولانا روم لکھی، جس کے بارے میں علماء، صلحاء، عرفاء، اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ یوں سمجھیے کہ فارسی زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف ابھی ماضی قریب تک ایسے موجود رہے علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، مفتیان، شیخ الحدیث، فقیہ، کہ جو قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کے بھی مکمل جامع تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثنوی مولانا روم اکثر ان ہمارے اسلاف کو ازبر تھی، یاد تھی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں مثنوی مولانا روم ازبر ہے، مکمل یاد بھی ہے، پھر اس کا وہ ہماری رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ترجمہ بھی، تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ علماء، اولیاء، صلحاء، اور اگر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا جائے تو آپ سے کئی لوگ جو ہیں وہ انسپائرڈ ہیں، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ بہرحال آپ نے پھر جب 30 سال تک آگے یہ پیغام لوگوں تک، امت مسلمہ تک پہنچایا، تو اس کا خلاصہ میں مثنوی مولانا روم میں فیہ ما فیہ میں دیوان شمس تبریزی میں ملتا ہے۔ اور آپ نے 3500 سے زیادہ کلام لکھے فارسی میں، 200 سے زیادہ رباعیات، 4 شعروں پر مشتمل، 4 مصروں پر مشتمل اشعار لکھے، اسی طرح رزمیہ نظمیں لکھیں۔ پھر آپ کے اولاد کا ذکر کیا جائے، 2 فرزند، علاء الدین محمد اور دوسرے سلطان ولد۔ سلطان ولد جو ہیں وہ آپ کے خلف الرشید ٹھہرے، فرزند اکبر ٹھہرے، یہ بھی نابغہ روزگار تھے، یگانہ روزگار تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، ظاہری باطنی علوم کا پیکر تھے، اور مولانا کے حالات اور واردات، کیفیات جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مثنوی میں مختصر سوانح عمری جو ہے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی اس میں لکھی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ مولویہ بھی کہلاتا ہے اور سلسلہ جلالیہ بھی کہلاتا ہے۔ ابن بطوطہ جو نامور مورخ ہیں مسلمانوں کے، جنہوں نے تقریباً پوری دنیا کا سفر کیا تھا، یہاں ہندوستان میں بھی آئے تھے، سنسکرت زبان بھی سیکھی، ہندوؤں میں ان کے ساتھ بھی رہے، اور ہندوؤں کی جو مذہبی اعتقادات اور ان کے معاملات ہیں ان کو انہوں نے لکھا مسلمانوں کے لیے۔ تو انہوں نے لکھا اپنے سفر نامے میں کہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے تعلیمات کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں یہ جلالیہ کہلاتے ہیں، کیونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، تو اس لقب سے آپ کے علم پر تحقیق کرنے والے، اس سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے، پیروی کرنے والے، وہ جلالیہ کہلائے۔ اسی طرح مولویہ بھی آپ کے جو شاگرد، آپ کے مریدین، آپ کے فیوز و برکات پانے والے، وہ مولویہ بھی کہلاتے ہیں، جو آج بھی ایشیائے کوچک، شام، مصر، ترکی، ان علاقوں میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے بلقان کی ریاستوں میں، افریقہ اور ایشیا میں بھی، یورپ میں بھی مولویہ طریقت کے لوگ جو ہیں، اس طریقے کی پیروی کرنے والے 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ اور ایک خاص قسم کی، جس طرح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاص قسم کی ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے، اسی طرح کی ٹوپی یہ ان کا ایک نشان ہے، اسی طرح کی یہ ٹوپی پہنا کرتے ہیں، اللہ تعالی کا ذکر بھی کرتے ہیں حلقوں کی شکل میں۔ بہرحال مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، آپ کی مثنوی مولانا روم، یہ آج بھی اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات کے حوالے سے بھی فارسی میں تعلیم موجود ہے، حدیث مبارکہ کے حوالے سے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے واقعات موجود ہیں فارسی اشعار کی صورت میں۔ اسی طرح اخلاق اور کردار کی بہتری کے حوالے سے تعلیم موجود ہے۔
تصوف کے حوالے سے تصوف کیا ہے، تصوف کی تمام اصطلاحات اور بہت گہرائی میں جا کر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، اور ایسی حکایات واقعات آپ بیان کرتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے، بندہ مومن کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ تو اس حوالے سے مثنوی مولانا روم، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، بازاروں میں مل جاتی ہیں، دستیاب ہیں۔ بالخصوص اگر کوئی ایسے بزرگ، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی اللہ کے ولی ملیں کہ جو مثنوی مولانا روم سمجھانے والے ہوں، تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنے آپ کو پیر رومی کہتے ہیں، اور مولانا رومی کو پیر رومی کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جیسی شخصیت جو ہیں وہ مولانا رومی علیہ رحمہ سے انسپائرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ غالباً فرید الدین عطار علیہ رحمہ اور دیگر کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ سے جو انسپائرڈ ہیں، ان سے بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، سید عبدالرزاق علیہ رحمہ، اسی طرح فرید الدین عطار علیہ رحمہ، غالباً ثنائی ابو سعید علیہ رحمہ، خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ۔ تو اس طرح کئی ہستیاں جن سے آپ نے فیوز و برکات پائے، اور جو آپ سے متاثر ہیں ان میں بالخصوص شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمہ، علامہ اقبال علیہ رحمہ، حافظ نواب علی اور دیگر لوگ موجود ہیں۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ تو بالخصوص کلیات اقبال میں، علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری میں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک پورا مکالمہ بھی ملتا ہے۔ پیر رومی کے نام سے آپ لکھتے ہیں، پھر مرید رومی کے نام سے مرید ہندی، یہ آپ اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ پیر رومی، روم کے پیر مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، اور مرید ہندی، ہند میں آپ کا مرید۔ تو بہرحال علامہ اقبال علیہ رحمہ نے آپ کے کچھ اشعار کو اپنے اشعار کی صورت میں بھی پیش کیا، ان کا ترجمہ بھی کیا۔ بالخصوص جو تصوف کی ایک بنیاد ہے، تصرف، توجہ اور گہرائی میں مراقبہ کرنا، اس حوالے سے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، یہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے اشعار ہی کا اردو میں سمجھیں کہ شعری منظوم ترجمہ ہے۔ بہرحال مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کم از کم 30 برس تک قونیہ میں موجود رہے، اور پھر قونیہ میں ہی آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے۔ بہت بڑی خانقاہ موجود ہے، 18,000 غالباً مربع میٹر تک وہ موجود ہے۔ اس میں مطبخ بھی موجود ہے، لنگر خانہ بھی موجود ہے، مسافروں کے، مہمانوں کے رہنے کے کمرے بھی ہیں، ایک میوزیم بھی ہے وہاں پر، آپ سے منسوب لباس، آپ کی ٹوپی، کرتا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور ترکی کے لوگ اور پھر پوری دنیا سے لوگ وہاں حاضر بھی ہوتے ہیں، فیوز و برکات بھی پاتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم ان اولیاء اللہ، ان صوفیاء، ان درویشوں کا جب ذکر کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کی رضا کی خاطر جن کی زندگی گزری، جو عالم دین بھی تھے، عالم ظاہر بھی تھے، عالم باطن بھی تھے، علم لدنی رکھنے والے بھی تھے، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ان کے حوالے سے روشناس کروائیں، ان کی کتب، ان کے تراجم، ان کے شروحات، اور ایسے اگر لوگ ہمیں ملیں جو ازبر ہوں، جنہیں ان کے تعلیمات، تو ان سے ہم بہرہ ہوں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ان تک پہنچائیں، ان کے علوم تعلیمات سے بہرہ ہوں، تو پھر ہم اپنے آباء و اجداد کا، اسلام کا جو علمی سرمایہ ہے، اس کا جو تسلسل ہے، اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو ہمیں سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ پروگرام یاد الہی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لیسنرز میں شامل ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں سلامت رہیں آپ، جی شکریہ آپ کا، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور ہمارے لیسنر ہیں فیضان صاحب، فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں جناب میری ایک میڈیسن تھی ہومیوپیتھک کی، اس پر لکھا تھا الکحل 90%، تو کیا یہ میڈیسن لینی جائز ہے یا نہیں؟
جی اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس پر بھی تحقیق کی ہے، اور یہ الکوہل اس شکل میں شراب میں نہیں ہے، غالباً پیوریفائڈ الکوہل اس کو بولتے ہیں، یہ ایک وہیکل کی شکل میں ہے، میڈیسن کی شکل میں ہے، اس سے نشہ نہیں ہوتا اور یہ شراب کی شکل میں نہیں ہے، تو اس لیے علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے منیبہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور کہتی ہیں کہ بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، کیا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے یا کیسے پڑھنا چاہیے؟ 2-4 اسماء مبارکہ یہ کہتی ہیں کہ آپ پڑھ کر بتا دیجئے، شکریہ۔ جی منیبہ صاحبہ میں عرض کرتا ہوں، مشہور اور معروف جو نام ہیں وہ عام طور پر 99 ہی اللہ رب العزت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء مبارکہ ہیں، حتیٰ کہ کچھ نے 10,000 3,000 تک کا بھی ذکر کیا، 1000 کا بھی ذکر کیا۔ بہرحال مشہور یہی 99 نام ہیں، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا احصاء کر لیا، یعنی یاد بھی کر لیا، اور پھر اسماء مبارکہ کو پڑھتا بھی رہا، حفظ بھی کر لیا، پڑھتا بھی رہا، اور اس کے مطابق فیض و برکات پاتا رہا، اپنے آپ کو ان اسماء مبارکہ کے مطابق بدلتا رہا، تو یہ بھی خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ بہرحال ان اسماء مبارکہ کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، میں دونوں طرح سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سورہ حشر میں بھی موجود ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک، وہ اللہ، الرحمن بھی الرحیم بھی، اب ہو الرحمن الرحیم رکتے ہوئے، وقف کرتے ہوئے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ہو الخالق الباری المصور، اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بالکل دونوں طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کر پڑھنا چاہیں ملا کر پڑھتے رہیں، جہاں سانس ٹوٹے وہاں پر آخری حرف پر جزم دے دیں، بالفرض المصور پر ٹوٹا تو یا الملک القدوس السلام، اب سلام پر آپ رکنا چاہتے ہیں تو سلام آخری حرف پر جزم دے دیں، اور اگر ملا کر پڑھیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المہیمن، اب مہیمن پر اگر سانس ٹوٹا تو مہیمن، پھر دوبارہ پچھلے کو ایک کو ملا کے المہیمن العزیز العزیز الجبار، دو بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، تین بھی، جتنا آپ ملا کر پڑھ سکیں، اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، تو سب طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں تینوں جو میں نے طریقے عرض کر دیے، 2-3 طریقے ہیں، ان طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں لیلا قمر صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، جی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اللہ دتا صاحبہ انہوں نے کہا پروگرام بہت اچھا ہے جی، بڑے شوق سے ہم سنتے ہیں، آپ کا شکریہ، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا